السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اب آیت نمبر دیکھیں گے ہم 160۔ کل ہم ایک ہی آیت کی تشریح کیے تھے کیونکہ وہ آیت بہت طویل تھی، اس میں بہت سارے احکامات تھے اس لیے، اور آج ہم کریں گے 160 نمبر کی آیت سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے، جیسا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکا، اور اگر اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکتا۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، یہ کم تعداد کے ہونے کے بعد بھی انہوں نے بہت ہی ایمانداری سے اور جامردی سے اور فرمانبرداری سے انہوں نے جو جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یعنی غلبہ نصیب کیا۔ اور جنگ احد میں ذرا سی گڑبڑ ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے غالب کیا تو بھی ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مغلوب کیا تو بھی کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر ایک مدد آتی ہے، بس مومنوں کو چاہیے کہ بس اسی پر بھروسہ رکھیں۔ دیکھو، کوئی بھی مشکل آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ مشکل بڑی ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ تمام کام اللہ کے اختیار میں، اس کی مدد فرما بردار کو حاصل ہوتی ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا اسی کو اس کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جبکہ گناہ زوال نعمت اور مغلوبیت کا سبب ہوتا ہے، یعنی گناہ کیا ہوتا ہے، ہارنے کا ایک سبب بنتی ہے گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما برداری کرتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو پہنچتی ہے۔ اس لیے مومنوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اللہ کی مدد کے لیے صحیح ایمان اور تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مائک میوٹ کیجیے۔ اللہ کی مدد کے لیے صحیح ایمان اور تقوی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صحیح ایمان مطلب شرک سے پاک وہ ایمان، ٹھیک ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے شرک سے پاک جو ایمان ہوتا وہ ایمان ہونا، اور تقوی کے معنی ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر بھی اگر ہمارے دل میں رہے گا تو ہم بہت سے برائیوں سے بچ جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 47 میں فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور آگے فرمایا سورہ حج آیت نمبر 40 میں کہ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ اللہ کی مدد۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمیں بخش دے گا، اور پاک صاف کر کے ہم کو جنت الفردوس میں داخلہ دیں گے، یعنی اس کی رحمت میں اللہ تعالیٰ ہم کو داخل کریں گے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ۔ مدد تو در حقیقت اللہ ہی کی مدد ہے، اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر اگر
اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر کسی کی مدد ہم کو نہیں پہنچ سکتی، کوئی بھی اس کے سامنے ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا 126 نمبر کی آیت ہے وَمَنْصُرْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور مدد ہے مگر اللہ کے پاس سے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ توبہ آیت نمبر 116، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دلیلیں، قرآن مجید کی دلیلیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کی مدد ہم کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کر ہم کو علم حاصل کر کے ہم کو صحیح دین حاصل کر کے ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عبادت میں لگ جائیں گے اور صحیح علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم کو معلوم ہی نہیں پڑے گا کہ عبادت کا طریقہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کے گئے، کس طریقے سے عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہم کو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ نماز فرض ہوتی ہے نا، روزے فرض ہوتے، ویسے علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ کہ اگر علم حاصل کریں گے تو ان کو عبادت کا صحیح طریقہ پتہ چلے گا اور وہ صحیح طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں گے، نہیں تو کیا ہوگا، بدعت ملا دیں گے، ایک تو زیادہ کریں گے نہ تو پھر کم کریں گے یا پھر بالکل چھوڑ دیں گے، اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے آیت ہے 161، 162 اور 163، ٹھیک ہے، 3 آیت ایک ساتھ لیں گے، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان لنبی ان یغل ومن یغلل یات بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس کسبت وهم لا یظلمون افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ مأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، صدق اللہ العظیم۔ اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، یعنی جس نے بھی خیانت کی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس خیانت کو لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا، جس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو دینے لگائیں گا۔ اب وہ کیا دے گا؟ مال تو لے کے نہیں گیا تھا، وہ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، کیا تھی؟ نیکیاں تھی۔ دیکھو ہم کوئی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو ہم انڈیا کا مال لے کر جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہماری کرنسی بدل جاتی ہے، تو ویسے ہی ہم کو اچھے عمل کرنا ہے اور وہاں پہ کرنسی ہماری آخرت میں بدل جائیں گی۔ کس روپ میں؟ یہاں پہ ہم مال دیے، کسی کی مدد کرے، کسی سے مسکرا کر ملے، اچھی بڑی چھوٹی بڑی جتنی بھی ہم نیکیاں کرے وہ لے کر اگر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں کرنسی نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ تو ہم کو جس کے ساتھ ہم نے خیانت کیے تو اس کو ہم کو کیا دینا پڑے گا؟ ہماری نیکیاں دینا پڑے گا، جو کہ ہم کبھی نہیں دینا چاہیں گے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہم کو ہی بہت زیادہ ہماری نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ یہاں تک کہ ہماری پیٹ کی اولاد جو دنیا میں ہم اس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو چوٹ بھی لگتی ہے، اس کو دھکا بھی لگتا ہے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی اولاد اگر قیامت کے دن ہم کو نیکیاں مانگیں گی تو ہم اس کو کبھی نہیں دیں گے۔ تو ایسے نازک حالات میں یہ خیانت کرنے والے جو حقوق العباد جو ہوتا ہے، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ خیانت کرنا، کسی کا مال کھا لینا، یہ سب معاف نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ کیا ہے اسی سے معاف کروانا پڑے گا، جب کہیں جا کے وہ معاف ہوگا۔ تو اس ایسے نازک موقع پر اللہ تعالیٰ اس خیانت والے کو بھی بلائیں گے جس نے خیانت کیا، اور جس کے ساتھ خیانت کیا گیا اس کو بھی بلائیں گا اور اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ اور آگے ہے اس کا ترجمہ پھر سے ہم دیکھیں گے ایک بار کہ کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضی لے کر لوٹا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، نہ ہی ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں۔ ہم کو دنیا جو ختم ہونے والی اس کی فکر پڑی ہے، کیونکہ دیکھو نصیب میں ہماری دنیا لکھی ہے، جتنی ہمارے نصیب میں دنیا لکھی ہم کو مل کر رہیں گی، لیکن آخرت کوشش پر ملتی ہے اور دنیا نصیب پر ملتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ آخرت کو نصیب پر اور دنیا کو کوشش پر رکھتی ہے نا، تو ہماری تقدیر لکھ دی گئی، ہمارے نصیب میں جتنی رزق لکھا ہے وہ ہم کو مل کر رہے گا، لیکن ہم کو کوشش کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اور صرف آخرت کے لیے، جس کو ہم بہت ہلکے لے رہے ہیں،
ملک ہلکے میں لے رہے ہیں اور بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہم، اور آخرت کی بالکل بھی فکر ہم نہیں کرتے۔ اب جنگ عہد میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر، یعنی وہ مورچہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو بھیڑ بھاڑ، وہ جو صف ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، اس کو بھی بولتے ہیں مورچہ، اور ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ جب لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی مشرکین مکہ ہے یا پھر مسلمان ہے، سب کا الگ الگ جھنڈا ہوتا ہے۔ جس کا جھنڈا نیچے گر گیا سمجھ گئے وہ ہار گئے۔ تو ان لوگ اپنی جان دے دیتے تھے لیکن وہ جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ جنگ عہد میں افراتفری مچ گئی تھی، جو کہ درے کی گھاٹی میں جنہوں نے نافرمانی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، کوئی بھاگ جا رہا ہے، کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، یعنی بہت افراتفری مچ گئی تھی، ان کو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ ایسے موقع پر جو مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ ان کو کیا فکر پڑ گئی تھی؟ مال غنیمت کی فکر پڑ گئی تھی۔ حالانکہ ان کو کس کی فکر کرنا چاہیے تھی؟ ایمان کی اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے تھی، چاہنا تھا۔ تو انہوں نے یہ غلطی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو شکست دے دی۔ ان کے دل غم سے بھر گئے کہ ہماری ایک غلطی کی وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا۔ دیکھو، جان کا نقصان، مال کا نقصان تو ہوا، الٹا کیا ہوا؟ کسی کو زخم ایسے لگے کہ کسی کا پنجہ کٹ گیا، تو کسی کی آنکھ پھٹ گئی، کسی کے دانت گر گئے، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئی۔ میں نے کل ہی بتایا کہ 2 دانت شہید ہوئے تھے، سر پر چوٹ آئی تھی اور گال پر چوٹ آئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم بہت لگے تھے۔ تو یہ ان کو بہت غم کھایا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب، ان کے جو گناہ ہوئے تھے، جو کوتاہی ہوئی تھی، یہ وقتی طور پر تھی، ابدی طور پر نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا، ایسا کیسا تصور کر لیا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ان کو، اور ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیسے تصور کر لیا کہ تمہیں اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ کیا نبی امانت دار نہیں ہے کہ تم نبی کی امانت پر شک کر رہے ہو کہ وہ تمہیں امانت میں خیانت کرنے والے ہیں؟ اس آیت کے ذریعے سے مومنوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کبھی بھی کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ یہ ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم ایسے کیسے سوچ لیے کہ تم کو مال غنیمت نہیں ملے گا اور وہ دوسرے لوٹ کر لے کر چلے جائیں گے، دوسروں کو مل جائے گا، ایسے کیسے سوچ لیا؟ کہ نبی کی امانت پہ تم کو شک تھا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر مومن کو بتا دیا کہ نبی کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی خیانت کرے۔ اب یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت صدر ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول نے کبھی خیانت نہیں کی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ غلول یعنی خیانت کی معنی ہے تقسیم میں ناانصافی کرنا۔ خیانت کے معنی ایک کیا لے جائیں گے؟ خیانت کے معنی ایک یہ بھی ہوتا کہ کوئی ہمارے پاس کوئی سامان رکھے یا مال رکھے اور ہم نے اس کو پورا نہیں لوٹایا یا بالکل بھی نہیں لوٹایا، تو سمجھ جانا ہم نے اس کے لیے اس میں خیانت کی۔ اور دوسرا خیانت کس کو بولیں گے؟ کہ کسی نے ہم کو کوئی بات کہی، ایک راز کی بات کسی نے ہم کو بتائی اور ہم نے وہ سب کے سب کو بتاتے پھرے، تو امانت جو تھی وہ بات بھی ہمارے پاس امانت تھی، وہ بھی ہم نے اگر کسی کو بتا دی تو وہ بھی امانت میں خیانت ہو جائے گا۔ اور ایک تیسرا مطلب یہ ہے خیانت کا کہ تقسیم میں ناانصافی کرنا۔ اب ان کو کیا لگا تھا کہ یہ مال میں ہم کو ناانصافی ہو جائے گی، ہم کو نہیں ملے گا، دوسروں کو زیادہ، ہم کو کم ملے گا۔ یہ شیطان ان کو اس طرف ان کا دماغ ہاں میرے کو بھی آ رہا، میں کلاس کر رہی، بیٹا کتنے فون لگا رہے۔ اب آپ گھر پہ پہنچ گئے، بولنا کل سے آتے۔ ہاں میں درس کر رہی، ابھی نہیں کر سکتی میں بات۔ اب خیانت کا تیسرا مطلب میں نے بتائی کہ تقسیم میں ناانصافی کرنا، یعنی لوگوں میں بانٹنے میں کم زیادہ دینا۔ تو یہ ناانصافی کی بھی ہے، اور یہ بھی غلول ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے کوئی چیز
बिला इजाजत उठा ली जाए, ये भी खयानत है। जो बिला इजाजत वो उठा रहे थे, नबी की बिना इजाजत के वो जो माल उठा रहे थे, माल गनीमत समेट रहे थे, वो भी क्या थी? खयानत। यानी किसी के माल में से उसकी इजाजत के बगैर अगर हमने ले लिए तो समझ लेना हमने भी खयानत की। खयानत कितने तरीके के हुए थे? एक तो बात भी हमारी तरफ अमानत रहती, किसी का राज भी हमारे पास इमानत रहता है। हेलो, आ रही है? अभी तो बहुत देर से नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है बात? अब आ रही। हाँ, मालूम हुआ कि गुलूल यानी खयानत के मानी तकसीम में नाइंसाफी के है, तकसीम में नाइंसाफी के भी हैं, और ये भी गुलूल है कि तकसीम से पहले माली गनीमत से कोई चीज बिला इजाजत उठा ली जाए। अब मैंने खयानत के कितने मतलब बताइए आपको। सबसे पहले तो कोई बात हमारे पास राज रखी जाए, वो एक हमारे पास अमानत है, अगर वो हम किसी को बोल दिए तो खयानत है, ठीक है। और दूसरा क्या है? तकसीम में नाइंसाफी करना, किसी को बांटने में नाइंसाफी करना, ये भी खयानत है। और कोई हमारे पास माल रखे और हम उसको कुछ लौटाए और कुछ ना लौटाए, ये भी खयानत है। या हम पूरा ही ना लौटाए, ये भी खयानत है। या फिर बिना इजाजत के उसके माल में से कुछ ले ले, ये भी खयानत है। खयानत के बहुत से दर्जे हैं, ठीक है। अब तकसीम से पहले माली गनीमत से कोई चीज बिला इजाजत उठा लेना, ये भी खयानत में आएगा। फिर आगे है वमाकान अली नबीयन अन युगुल्ला, खयानत नबूवत के मुनाफी है। अगर नबी ही खयानत हो तो फिर उसकी नबूवत पर यकीन क्यों कर हो सकता है? अगर नबी खयानत करने वाले हैं तो उनकी नबूवत पर कैसे हम यकीन कर सकते हैं? खयानत नबूवत के मुनाफी, अगर नबी ही खयानत करने वाले हों तो हम उसकी नबूवत पर कैसे यकीन कर सकते हैं? इसमें हदीस आ रही है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि ये आयत एक सुर्ख चादर के बारे में नाजिल हुई है। सुर्ख यानी लाल, जो बदर के दिन गुम हो गई थी। बाज लोगों ने कहा शायद इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया हो। उन्होंने जब ये बात कही तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर यह आयत नाजिल फरमाई, वमा काना ली नबिय्यिन अन युगल्ला वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल कियामा। किसी नबी के लिए कभी मुमकिन नहीं कि वो खयानत करे, और जो खयानत करेगा कयामत के दिन लेकर आएगा जो उसने खयानत की हो। और आगे वमन यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल कियामा, खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। खयानत छोटा गुनाह नहीं है कि वजू से और तुम्हारे सदकात से वो माफ हो जाएगा। खयानत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो बस इस्तगफार जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा, जब कहीं जाके वो माफ होगा। क्योंकि ये बड़ा गुनाह, तकब्बुर बड़ा गुनाह, झूठ बड़ा गुनाह है, खयानत बड़ा गुनाह है। क्योंकि बड़े गुनाह की लिस्ट अलग है और छोटे गुनाह की लिस्ट अलग है, देख लेना। अहादीस में इसकी सख्त मज़ामत आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खयानत करता है तो ऐसी हालत में खयानत नहीं करता कि वो मोमिन हो, लिहाजा उससे बचो। यानी खयानत करने वाला मोमिन नहीं हो सकता, क्योंकि खयानत बड़ा गुनाह है। अगर हो जाए मोमिन से, अगर हो जाए तो फिर वो उसके लिए तुरंत माफी मांगे और खयानत जिसकी की थी उसे उसको वापस लौटा दे। अब कोई रात की बात हमें बता दिया है ना, और हमने उसको लोगों में फैला दिया, तो वो लोगों में जो गलत फहमी फैली थी उसको हम दूर करेंगे तो वो माफ हो जाएगा, ठीक है। अब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। अल्लाह ने हमें फतेह अता फरमाई और हमें माले गनीमत में सोना और चांदी नहीं मिला था, बल्कि माले गनीमत में हमें कुछ सामान, खाना और कपड़ा मिला। फिर हम वादी की तरफ चले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका गुलाम भी था, जो आपको कबीला जज़ाम के बनु ज़बीब खानदान के एक शख्स ने दिया था और उसका नाम रफा बिन ज़ैद था। जब हम वादी में उतरे तो वो गुलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालान खोलने के लिए खड़ा हो गया। उसे असना में इसको एक तीर लगा, उससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। हमने कहा अल्लाह के रसूल, इसको शहादत मुबारक हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, वो चादर जो उसने खैबर के दिन तकसीम से पहले माली गनीमत में से चुराई थी, वो इस पर आग बनकर भड़क रही है। ये सुनकर लोग बहुत घबराए। एक शख्स एक या दो तस्मे लेकर आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये मुझे खैबर के दिन मिले थे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا ایک تسمیہ، یہ آگ کے 2 تسمیے ہے، یعنی اگر یہ شخص جمع نہ کراتا یہ آگ کے تسمیے ہوتے جس سے وہ جلایا جاتا، یعنی کسی کی خیانت ہمارے پاس رہے گی تو اسی کا وہی ہمارے لیے ایندھن بن جائے گا، وہی چیز ہم کو جلا کر خاک کر دیں گی قیامت کے دن۔ اب ہے دوسری حدیث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن کچھ صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا فلاں شہید نے فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی شہید ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر پر ربا کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ تب ہمارا محاسبہ کر لے کہ سچ میں ہم مومن ہیں، مومن میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے وہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہونے کے بعد ہی ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اگر منافق کی ایک بھی نشانی پائی جاتی ہے تو نفاق کی ہمارے اندر بیماری ہے، اس کو ہم کو دور کرنا ہوگا اور توبہ استغفار سے اس گناہ کو مٹانا ہوگا اور اس گناہ کو کبھی نہیں کرنا ہوگا جب کہیں جا کے ہماری توبہ قبول ہوں گی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا لوگوں خبردار جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اب مومن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا نا اس کو ہم مومن سمجھتے، لیکن مومن وہ نہیں۔ مومن کون ہے؟ جس میں مومن کی کوالٹی پائی جاتی ہے، مطلب صحابہ کرام کے اندر چیک کرو ان کے اندر کون سی کوالٹی پائی جاتی ہے، تو وہ کوالٹی اگر ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا ہم بھی مومن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ہم کو بھی ایسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے، اور قرآن کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ سمجھے تھے۔ اب صحابہ کیسے سمجھے تھے ہے نا، یہ سوال آ جائے گا۔ اب صحابہ کیسے سمجھے تھے؟ صحابہ قرآن پڑھتے، اگر کوئی آیت ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، اس کو کہتے حدیث۔ تو قرآن کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنا زیادہ درست ہے، بہت زیادہ درست ہے۔ ہسٹری سے بھی ہم سمجھ سکتے، وہ بھی کوئی بری بات نہیں، اس کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہسٹری لکھنے والا انسان ہے، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہو، چوک ہوئی ہو، یہ ہم شک کر سکتے، لیکن حدیث میں ہم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا تھا، جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیثوں کے ذریعے سے سمجھنا۔ اس لیے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے حدیثیں رکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس آیت میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس میں کیا بات فرمائی ہے، اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کیا حالات تھے، یہ سب بھی حدیثوں میں معلوم پڑ جاتے ہیں ہم کو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اور ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر کر کے فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کے گردن میں اونٹ بلبلا رہا ہو اور وہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں اس چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہلے ہی پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری میمیا رہی ہو اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، کہ میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک تیری بات پہلے ہی پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ قیامت کے دن ایسے نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کے گردن میں گھوڑا بلبلا رہا ہو اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھے سب کچھ پہنچا دیا تھا، اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن میں کپڑے حرکت کر رہے ہوں اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں تجھ تک تمام باتیں پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں جو قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن میں سونا چاندی ہو اور وہ عرض کرے اللہ کے رسول میری مدد فرما دیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی۔ مطلب یہ خیانت کی باتیں ایک مثال کے طور پر بیان ہوئی ہے، کوئی اونٹ میں خیانت کر سکتا ہے، کوئی گھوڑے میں، کوئی سونا چاندی میں، کوئی کپڑے میں، مطلب کوئی بڑے گناہ چھوٹے گناہ، اس کے بعد ایسی ترتیب بتائی گئی ہے، تو ایسے بھی گناہ لے کر جائیں گے وہاں پہ نبی مدد نہیں کریں گے، تو سوچو اور کون کر سکتا ہے؟ جب نبی
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, वही हमारी वहाँ पे मदद नहीं कर सकेंगे तो कौन हमारी मदद सकेंगे? वली अल्लाह मदद कर सकते हैं क्या? एक मिसाल दे रही हूँ मैं, अभी हमारे यहाँ बोला जाता है कि वली अल्लाह हमारी मदद करेंगे, उनका दामन पकड़ कर हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। या नबी मना कर रहे हैं कि कयामत के दिन में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा अगर तुम नेकियां लेकर नहीं आए, अगर तुम खयानत करके आए, बड़े गुनाह करके आए, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। मैं मदद उसी करूंगा जो ईमान लेकर आया हो, जो नेकियां लेकर आया हो। तो कयामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात का अल्लाह ताला हुक्म देगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ उसी के लिए करेंगे जिसके दिल में ईमान होगा, जो मोमिन होगा, मतलब राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो उसके हक में वो दुआ कबूल होंगी, बाकी किसी के हक में वो दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हमको हमारा अकीदा सही करना है कि हमारा अकीदा खराब ना हो, उसके बाद जितनी भी नेकियां हमारी कबूल होंगी। अकीदा अगर हमारा खराब हो गया, अकीदा हमारा सही नहीं है, हम तौहीद पर नहीं है, तो फिर हमारी कोई भी बात कबूल नहीं होंगी। अब और एक हदीस आ रही है, सैयदना अबू हमीदा सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम तुम में से किसी शख्स को किसी काम पर मुकर्रर करे, फिर वो हमसे सुई या उससे भी छोटी या बड़ी कोई चीज छुपा ले, तो ये खयानत होंगी और कयामत के दिन वो इसे लेकर आएगा। देखो सुई कितनी छोटी चीज है, फिर भी ये खयानत कयामत के दिन लाई जाएंगे, उसके बदले उसको नेकी दी जाएंगी। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपने किसी से सुई और उसका धागा भी अगर लिया होगा तो धागे समेत उसकी सुई वापस कर दे। अब हमने किसी से कोई चीज ली है तो उससे बेहतर अता करे। अब बेहतर अता करने से मुराद क्या है कि हमने किसी से एक मिसाल के तौर पर आधा गिलास दूध लिया है तो हम उसको पौन गिलास या 1 गिलास भर कर दे। हमने किसी से 1 गट्ठी लहसुन ली है तो उसको 1.5 या 2 गट्ठी बना कर दे, कम ना दे बल्कि ज्यादा दे। देखो कमी बेसी की वजह से भी कौमों पर अजाब आए हैं। एक कौम ऐसी थी जो नापतोल में कमी करती थी, उस पर भी बड़े अजाब आए। अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है नापतोल में कमी करना, तो हम और ना ही खयानत करना, तो ना ही हमको खयानत करना है, ना किसी को कमी बेसी करके देना है। ठीक है, खयानत के मैंने दर्जे बताई थी आपको कि खयानत एक है, एक तो हमारे पास किसी की बात अमानत रख जाए उसमें खयानत नहीं करना है, किसी का माल हमारे पास रहे उसमें खयानत नहीं करना है, और बिना इजाजत के किसी के माल में से कुछ लेना वो भी खयानत है। पूछ कर लेना खयानत नहीं है, लेकिन बिना इजाजत के ले लेना ये खयानत है। ठीक है, अगर हम पूछ रहे हैं और वो शर्मिंदा होकर हाँ कह रहा है और हम जबरन ले रहे हैं तो ये भी खयानत में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि बात को समझना और खयानत की वजाहत को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आगे और एक हदीस है, सैयद अबू मालिक अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ एक हाथ जमीन पर नाजायज किस्सा बहुत बड़ी खयानत है। नाजायज कब्जा, एक हाथ जमीन, एक वाली जमीन भी अगर नाजायज किसी की हमने हड़प ली है तो ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी खयानत है। तुम देखते हो कि 2 आदमी जमीन या घर के एतबार से पड़ोसी होते हैं और उनमें से एक अपने साथी के हिस्से में से एक हाथ जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो वो उस हाथ जमीन के एवज अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन 7 जमीन का तौक पहनाएगा। तौक क्या चीज है? बहुत भारी। हमारे गले में कोई भारी कड़ा डाल दो, भारी जंजीर से हमको बांध दो तो हमको कितनी तकलीफ होती है ना, तो 7 जमीन का तौक कितना बड़ा होगा, तो वो हमको कयामत के दिन पहनाया जाएगा। ये सजा है अमानत में खयानत करना। देखो जमीन की खयानत बहुत होती है, जब जमीन पड़ोसी होते तो एक दूसरे का जमीन हथलाने हड़प करने की कोशिश करते रहते ना, इसे मेरे को थोड़ी सी मिल जाए, दीवार थोड़ी सी उधर से उठा लेते, या फिर सामने जगह होती तो घेर कर उस पर कब्जा कर लेते, है ना। अगर कोई बहुत दिन तक अपने प्लॉट पर नहीं आया तो उस पर घर बनाकर रहकर उस पर कब्जा कर लेते। और यहाँ तक होता है कि कोई किसी को पड़ोस किराए पर रखता है तो ज्यादा दिन अगर उसने रख लिया, समझो 20 साल हो गए, 15 साल हो गए या 10 साल हो गए, 10 साल तक कंटिन्यू उसके पास रहा, तो वो क्या करता है, खाली करने का जब उसको हुक्म देता है ना, तो क्या कहता है, मुझे पैसा दे तो मैं खाली करूंगा, तो ये भी खयानत में आएगा। इसलिए मैं बोली खयानत की वजाहत को समझना है। तो ये माल, ये जो हम ज्यादा का जो लेते हैं ना, जो खाली नहीं करना। मैंने एक वाकया देखी थी कि 2 पड़ोसी थे एक में, और वो उसका मालिक ऊपर रहता था। अब वो दोनों भी पड़ोसी थे, और उसने अब कितने साल रहे, 20 साल रहे, 20 से 22 साल उसमें रहे। उसके बाद खाली करने का उसने हुक्म दिया, क्योंकि उसे और ठीक से उसका घर बनाना था। एक ईमानदार था, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने खाली कर दिया, लेकिन दूसरा जो था, हालांकि उसने अच्छा घर बना लिया था, उसका घर बन चुका था,
لیکن پھر بھی وہ خالی کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے عوض وہ پیسے مانگ رہا تھا. تو یہ پیسے جو ہے اس کے گلے میں یعنی اللہ تعالیٰ بڑا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالیں گا، ایسی سزا ان کو دے گا کہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے، اور اس سے کبھی اللہ تعالیٰ نکالیں گا بھی نہیں ان کو. یعنی ابدی جو سزا ہوں گی وہ ان کو دی جائیں گی جو امانت میں خیانت کرے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے سیدنا ابو حمیدہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ازرد کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا. جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال تو تمہارے لیے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے فرمایا اس عامل کو کیا ہو گیا کہ ہم اسے بھیجتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. ہدیہ نے تحفے میں دیا گیا ہے. وہ اپنے باپ اور ماں کے گھروں میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا ملتا ہے کہ نہیں. یہ زکوٰۃ وصول کرنے گیا، زکوٰۃ بھی ملی اور اسے بھی دیا گیا، تو وہ زکوٰۃ میں ہی اس کو شامل کرنا ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے لیے گیا تھا. اس لیے اگر وہ گھر میں بیٹھا رہتا، زکوٰۃ کے لیے اس کو نہیں بھیجا جاتا تو کیا ہدیہ اسے گھر آتا تھا؟ کیا نہیں آتا تھا. یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے اگر کسی کو بھیجا جائے، اگر اس کو تحفہ دیا جائے، اس کے زکوٰۃ کے لیے جانے کے لیے زکوٰۃ بھی دی جائے اور تحفہ الگ سے دیا جائے، تو وہ تحفہ بھی بیت المال میں ہی جمع ہوگا. کیونکہ اگر تو گھر بیٹھا رہتا تو گھر بیٹھے بیٹھے تک وہ تحفہ ملتا تھا؟ کیا نہیں ملتا تھا. تو نے زکوٰۃ وصول کرنے گیا اس لیے وہ تحفہ ملا، اسی لیے وہ تحفہ بیت المال کا حق ہے. اس بات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ چیز قیامت کے دن اس کے گردن پر ہوں گی، یعنی توق بنا کر اس کو گردن میں ڈالی جائیں گی. اگر اونٹ ہوگا تو بلبلا رہا ہوں گا، گائے ہوں گی تو چلچلا رہی ہوں گی، اور اگر بکری ہوں گی تو میں رہی ہوں گی. یعنی جو بھی چیز ہوں گی اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہم نے عامل بنایا اور اس کو اس کی تنخواہ دے دی تو پھر اس کے بعد وہ جو کچھ لے گا وہ خیانت ہوگی. وہ تنخواہ بھی لے رہا ہے. دیکھو عامل کو زکوٰۃ میں سے تنخواہ دے سکتے ہیں. دیکھو زکوٰۃ بھی کس کو دے سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو رمضان سے پہلے بتاؤں گی کہ زکوٰۃ میں سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت ہے، اس میں 8 لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا. صرف انہی کو ہی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اس میں کون کون آتا ہے وہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس میں کون کون آتا ہے. تو ان لوگوں کو ہی ہم کو زکوٰۃ دینا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکٹ قرآن میں ہی آیت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں دیکھنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. اب سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارا عامل ہو تو وہ شادی کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم لے لے، اور اگر اس کے پاس مکان نہ ہو تو مکان حاصل کر لے. راوی حدیث مستور کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے علاوہ کوئی چیز لی تو وہ خیانت ہے یا پھر چور ہے. یعنی جتنا اس کو مقرر کیا گیا بیت المال میں سے، جتنا اس کو مقرر کیا گیا اس کو اتنا ہی لینا ہے. اگر اس نے تھوڑا سا بھی اگر زیادہ لے لیا تو کیا ہوگا، وہ ایک تو چور کہلائے گا، نہ تو پھر امانت میں خیانت کرنے والا قرار پائے گا. اگلی آیت میں خائن کی خیانت اور اس کے انجام بیان ہونے کے بعد کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ دوسروں کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے ایک عام حکم لا کر اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ جو شخص اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا چاہے جو بھی عمل ہو، اس آدمی کے مانند نہیں ہو سکتا جو گناہ کر رہا ہے اور اپنے رب کی ناراضی مول لے رہا ہو. پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی بلکہ اللہ کے پاس نیکیوں کو اس کے اعمال صالحات کے درجے مطابق درجہ ملے گا، اور بدوں کے بھی جہنم میں طبقات ہوں گے. مطلب جو گنہگار ہوں گے ان کے بھی طبقات ہوں گے. جیسا کہ جو کم گناہ کیا ہوگا اسے کم سزا ملیں گی، پھر تھوڑا زیادہ، پھر تھوڑا زیادہ، پھر تھوڑا زیادہ، ہے نا. ایسے لیول ہوں گے. جیسا کہ جنت میں بھی لیول ہے نا. سب سے بڑا لیول کیا جنت کا؟ جنت الفردوس. اس کے بعد پھر تھوڑا سا، پھر اس کے بعد پھر تھوڑا سا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا. دیکھو جنت میں سب لوگ جائیں گے تو ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ جنت جس کی بھی رہیں گی اس کو وہ اچھی لگیں گی. اس میں ہر ایک نعمت اس کے لیے رہیں گی، اس کے لیے رہیں گی.
ہر ایک آرام کا سامان رہے گا، لیکن پھر بھی اس کو ایک افسوس رہ جائے گا، اگر میں تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا تو میں بھی اونچے درجے میں چلا جاتا۔ جو نیچے درجے والا رہے گا نا وہ افسوس کریں گے، اگر میں تھوڑی نیکیاں اور کر لیتا اور اللہ کی راہ میں کوشش کر لیتا تو میں بھی اونچے درجے والے جنتی جیسا ہی ہوتا۔ یہ افسوس اس کے دل میں رہ جائے گا۔ یہ افسوس کیسا ہوگا؟ ہمیشگی کا افسوس ہوگا، کیونکہ وہاں وقت نہیں ہے۔ اب وقت کا ہے، دنیا میں وقت ہے، آخرت میں وقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ، 3:45 ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاکرا وکسبا حلالا طیبا توبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق والسوء الأخلاق والسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد۔ اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي زدني علما، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ ربي أعوذ بك من همزة الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفلسرات۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلو لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إمام ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجعله في حجة يا رب العالمين۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك وعدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به من علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربي رعبي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وأحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا
وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا استجاب لها۔ اللہ تمام تعریفیں ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما، فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچانا، حسد، کینہ، کپٹ، گھمنڈ، فقر، تکبر سے بچانا۔ ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچانا۔ اے اللہ نفس کے شر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے ناراضی اور اے اللہ آپ کے رضا والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اے اللہ آپ کے ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر، پڑھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا۔ برے منظر، برے حادثوں اور برے اخلاق سے بچا لینا۔ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمت والی جنت کا وارث بنا۔ حق بات کہنے اور سننے اور اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال اور اولاد کے آزمائش سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ اے اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اے اللہ جو قرض دار ہے اسی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل، اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری تکلیفوں کو دور فرمانا۔ اے اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا علاج بیماری سے بچا لینا۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا۔ اے اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا۔ اے اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو۔ اے اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دینا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمارے دعا کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے اس سے مجھے تفکر اور تدبر، اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں۔ اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں، اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دینا۔ اے اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے اس نام کے واسطے سے
جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار، میری آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو، اور میری فکر و پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو ان کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان، ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، ہمارا انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے لیے دین میں مصیبت نہ ڈال، اور ہمارے لیے بڑے غم کی چیز نہ بنا، اور نہ ہی ہم دنیا کو ہماری انتہائی کا علم کا ذریعہ بنا، اور نہ ہی ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اے اللہ میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں، اور میرے علم میں اضافہ کر، اور ہمیں دین کی گہری سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا، علم قبول ہونے والا، عمل پاکیزہ رزق سوال کرتی ہوں۔ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ اور اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔